اہم خبر سامنے آ رہی ہے۔ سابق چیف جسٹس عمر بندیال کے فون پر جسٹس سردار طارق مسعود ناراض ہو گئے۔ جسٹس سردار طارق مسعود کے خلاف شکایت آئی تو سابق چیف جسٹس نے فون کر کے ان کی رائے مانگی۔ جسٹس سردار طارق مسعود نے کیس سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو بھیجنے کی بجائے فون کرنے پر ناراضی کا اظہار کیا۔ بات کریں گے نمائندہ خصوصی عبدالقیوم صدیقی سے۔ قیوم صدیقی صاحب، کیا ہوا، یہ کس معاملے پر ناراضی ہوئی کہ فون کرنا پڑا؟ کیا تفصیلات سامنے آئی ہیں؟ جی ہاں، تفصیلات یہ ہے کہ 5 ستمبر کی رات کو جسٹس سردار طارق مسعود کو چیف جسٹس پاکستان عمر بندیال کی ایک کال موصول ہوئی اور اس کال کے اندر ان سے کہا گیا کہ آپ کے خلاف ایک ریفرنس آیا ہے مسز آمنہ ملک کی طرف سے، تو کیوں نہ اس کو ختم کر دیا جائے۔ اور یہ ایک ہمارے ذرائع کا کہنا ہے کہ مشروط پیشکش تھی کہ جسٹس طارق مسعود کے پاس آلریڈی ایک جسٹس صاحب جو ہیں ان کا ریفرنس ہے، اس پر ان کی رائے دینی ہے، تو ان دونوں ریفرنسز کو ختم کرنے کے حوالے سے بات چیت ہوئی، جس پر یہ فون کال بند کر دی گئی۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے جسٹس سردار طارق مسعود نے 6 ستمبر کو سپریم جوڈیشل آف پاکستان کو ایک خط لکھا اور اس خط کے جو مددگار یہ کہا گیا ہے کہ جناب قابل عزت چیف جسٹس پاکستان، کل رات آپ نے مجھے فون کیا اور مجھے اطلاع دی کہ میرے خلاف ایک شکایت داخل ہوئی ہے، شکایت کنندہ مسز آمنہ ملک ہیں اور آپ نے مجھ سے پوچھا کہ اس کا کیا کرنا ہے۔ جناب چیف جسٹس، انتہائی عزت اور احترام کے ساتھ میں نہیں سمجھتا مناسب ہے کہ اس سے بات کرتے کر کے جناب فی الحال میں یہ ہمیں عبدالقیوم صدیقی آپ کی آواز بیچ میں منقطع ہو رہی ہے، ہم آپ سے مزید تفصیل لیں گے کچھ ہی دیر میں۔ جو صورتحال سامنے آئی ہے جسٹس سردار طارق مسعود کے ایک خط کے حوالے سے ہمارے سامنے تفصیل رکھ رہے تھے۔ عمر بندیال کے فون پر جسٹس سردار طارق مسعود ناراض ہو گئے۔ جسٹس سردار طارق مسعود کے خلاف شکایت آئی تو سابق چیف جسٹس نے فون کر کے ان کی رائے مانگی۔ جسٹس سردار طارق مسعود نے کیس سپریم جوڈیشل کاؤنسل بھیجنے کی بجائے فون کرنے پر ناراضی کا اظہار کیا۔ جسٹس سردار طارق مسعود نے 5 ستمبر کو فون پر اگلے دن خط لکھ کر اپنی ناراضی کا اظہار کیا۔ ایک بار پھر آپ کو بتائیں گے، عمر بندیال کے فون پر جسٹس سردار طارق مسعود ناراض ہو گئے تھے۔ اس بارے میں ابھی کچھ دیر پہلے ہمیں تفصیلات بتا رہے تھے نمائندہ خصوصی عبدالقیوم صدیقی، وہی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عبدالقیوم صدیقی، آپ کی آواز کٹ رہی تھی، ایک بار پھر مختصراً ہمیں بتائیے گا کیوں نوبت آئی فون کرنے کی، کیا کہا گیا فون پر، پھر کیا خط لکھا گیا جسٹس سردار طارق مسعود کی جانب سے؟ جی یہ 5 ستمبر کی رات کو جو ہے وہ جسٹس عمر بندیال کی طرف سے جسٹس سردار طارق مسعود کو ایک کال کی گئی تھی اور پھر اس کال میں جو ہے وہ تھوڑی تلخی ہوئی اور وہ کال بند ہو گئی۔ پھر اس کال کے حوالے سے جسٹس سردار طارق مسعود نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل آف پاکستان کے تمام جج جو تھے ان کو 6 ستمبر کو ایک خط لکھا اور اس خط میں انہوں نے کہا کہ جناب، اور اس خط کے مخاطب جو تھے وہ چیف جسٹس اس وقت کے عمر بندیال تھے، اور یہ کہا گیا کہ مسٹر جسٹس عمر بندیال انتہائی قابل عزت چیف جسٹس ہیں، کل رات آپ نے مجھے فون کیا اور مجھے اطلاع دی کہ میرے خلاف ایک شکایت داخل ہوئی ہے، شکایت کنندہ مسز آمنہ ملک ہیں اور آپ نے مجھے پوچھا کہ اس کا کیا کرنا ہے۔ جناب چیف جسٹس، انتہائی عزت اور احترام کے ساتھ میں یہ نہیں سمجھتا کہ یہ بات مناسب ہے کہ اس شکایت کے حوالے سے آپ اس سے بات کرتے۔ آپ نے اس شکایت کے بارے میں مجھ سے بات کر کے مجھے انتہائی ایک امبیرسنگ صورتحال جو ہے اس میں کھڑا کر دیا ہے، اور جناب چیف جسٹس، موجودہ صورتحال میں یہ بہترین ہوگا کہ مسز آمنہ ملک کی جانب سے بھیجائی گئی شکایت کو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے سامنے رکھ دیا جائے، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ مجھ پر ایک اور اضافی الزام لگ جائے کہ میں نے اپنے لیے آپ سے کوئی فیور یا حمایت جو ہے وہ مانگی ہے۔ مجھے سپریم جوڈیشل کاؤنسل پر پورا اعتماد ہے کہ وہ اس معاملے پر آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرے گی، اور اس خط میں یہ بھی کہا گیا کہ جناب چیف جسٹس، اگر یہ شکایت جھوٹی ثابت ہوئی اور اس شکایت کا مقصد مجھے بدنام اور میری پگڑی اچھالنا تھا، تو جناب چیف جسٹس مجھے توقع ہے کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل پروسیجر آف انکوائری 2005 کی کلاس 14 کے تحت اس جھوٹی شکایت کرنے والے کے خلاف کارروائی کا حکم صادر فرمائے گی۔ اور اس خط کی جو نقول ہیں وہ اس وقت کی جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے ارکان تھے، جن میں جسٹس قاضی فائز شاہ، جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس امیر بھٹی اور جسٹس شیخ جو ہیں سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس احمد شیخ، ان کو بھی بھجوائی گئی تھی۔ تو یہ جسٹس سردار طارق مسعود اس بات پر ناراض ہوئے تھے کہ ان کے خلاف آنے والی شکایت کا حوالہ دے کر ان سے یہ کہا گیا تھا
کہ وہ اگر کہیں تو وہ اس شکایت کو ختم کر دیں اور اس کے عوض ان کے پاس اگر ایک فاضل جج کے حوالے سے جو شکایت ہے ان دونوں کو ختم کر دیا جائے. تو یہ اس بات پر کافی جو ہے وہ ناراضگی ہوئی, فون کال بند ہوئی اور اس کے بعد جسٹس سردار طارق مسعود نے ایک خط جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل کے ارکان کو لکھا جس میں اس وقت کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو مخاطب کیا گیا تھا. بہت شکریہ عبدالقیم صدیقی. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی یا جیل کاٹنے والے پارٹی کے سینکڑوں ارکان کے بغیر بھی شفاف انتخابات ہو سکتے ہیں. پی ٹی آئی میں شامل ہزاروں افراد جو غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث نہیں ہیں الیکشن میں حصہ لے سکیں گے. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے امریکی خبر رساں ادارے کو ایک انٹرویو میں کہا کہ تحریک انصاف کو انتخابات میں کامیابی سے روکنے کے لیے فوج کی جانب سے دھاندلی کرنے کی بات مضحکہ خیز ہے. عام انتخابات فوج نہیں الیکشن کمیشن کرائے گا. نگراں وزیر اعظم کے اس بیان پر رد عمل میں ترجمان تحریک انصاف نے کہا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی یا تحریک انصاف کے بغیر کرایا گیا الیکشن غیر آئینی غیر اخلاقی ہوگا. ایسے انتخابات کو عوام ہرگز قبول نہیں کریں گے. انوار الحق کاکڑ اپنے بیان کی فوری وضاحت کریں. انوار الحق کاکڑ بطور نگراں وزیر اعظم اپنی حکومت کو شرانگیز منصوبوں سے الگ کریں. نگراں وزیر اعظم کا بیان ریاستی ڈھانچے میں پائی جانے والی عدم حساسیت کا مظہر ہے. تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی واحد سیاسی نمائندہ جماعت ہے. مسلم لیگ ان کی چیف آرگنائزر مریم نواز نے کہا ہے کہ قائد نواز شریف کی وطن واپسی سے صرف آئین شکن پریشان ہے. مظفر آباد میں مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے مشاورتی اجلاس بذریعہ ویڈیو لنک خطاب میں مریم نواز نے کہا کہ نواز شریف عوام کی امید ہیں, وہ عوام کو مہنگائی سے نجات دلانے آ رہے ہیں. مشاورتی اجلاس میں 21 اکتوبر کو نواز شریف کے استقبال کی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا. آنکھوں کی روشنی چھیننے والے جعلی انجیکشن بیچنے والوں کا نیٹ ورک رحیم یار خان سے لاہور تک پھیلنے کا انکشاف سامنے آیا ہے. انجیکشن بیچنے والے 2 ملزمان کے خلاف لاہور میں مقدمہ درج کر لیا گیا. ایک ملزم لاہور کے بڑی نجی کینسر اسپتال کا سابق ملازم نکلا جسے انہی الزامات پر 5 سال پہلے اسپتال سے نکالا جا چکا تھا. دوسرا ملزم ایک اور نجی کینسر اسپتال کی ڈسپینسری میں نوکری کر رہا تھا. ملزم کو 2 روز قبل جب انجیکشن سے انفیکشن پھیلنے کی اطلاعات ملی تو اس نے ڈسپینسری سے سارا اسٹاک غائب کر دیا. ماڈل ٹاؤن لاہور میں ڈیپٹی ڈرگ کنٹرولر نے ایک غیر قانونی مینوفیکچرنگ یونٹ سیل کر دیا, تاہم کوئی ملزم اب تک قانون کی گرفت میں نہ آ سکا. نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے متاثرہ افراد کو مفت علاج فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے. دوسری جانب ڈرگ کنٹرولر آفس لاہور کے ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ جعلی انجیکشن سے اب تک متاثر ہونے والے مریضوں کی تعداد 68 ہو چکی ہے. سب سے زیادہ مریض ملتان میں سامنے آئے ہیں. اس سے پہلے نشتر اسپتال ملتان کے پرنسپل ڈاکٹر راشد قمر نے کہا تھا کہ نشتر اسپتال میں اب تک جھنگ سے 3 متاثرہ مریض رپورٹ ہوئے ہیں. تینوں مریضوں کو DHQ جھنگ میں انجیکشن لگائے گئے تھے. نشتر اسپتال میں اب تک کسی مریض کو یہ انجیکشن نہیں لگایا گیا. جھنگ سے رپورٹ ہونے والے مریضوں کی بینائی مکمل متاثر ہونے کا خدشہ ہے. ابھی آپ کو بتائیں گے 63 سینئر صحافیوں اور تجزیہ کاروں نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے نام خط لکھا ہے اور ان سے مطالبہ کیا ہے کہ حسان نیازی دیگر زیر حراست افراد سے متعلق انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا نوٹس لیا جائے. خط میں چیف جسٹس کو بتایا گیا کہ پولیس نے 9 مئی کے واقعات پر حسان نیازی کو 13 اگست کو گرفتار کیا. 17 اگست کو فوج کی تحویل میں دیا گیا. خط میں لکھا گیا ہے کہ اس کے بعد سے حسان نیازی کا پتہ نہیں چل سکا. آپ سے اپیل ہے کہ متعلقہ حکام کو حسان نیازی کا ٹھکانہ ظاہر کرنے کی ہدایت کریں. کورنگی چمڑا چورنگی کے قریب فائرنگ سے باپ اور بیٹی جاں بحق ہو گئے ہیں. تفصیل کے لیے بات کریں گے نمائندہ جیو نیوز راہیل سلمان سے. راہیل سلمان, کیا ہوا ہے؟ جی وجہ یہ اب سے کچھ دیر پہلے فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے. کورنگی کا علاقہ چمڑا چورنگی جہاں پر مین روڈ پہ یہ فائرنگ کا واقعہ پیش آیا. ہماری بات ہوئی پولیس حکام سے تو یہ بتاتے ہیں کہ باپ اور بیٹی فائرنگ کے اس واقعے میں جاں بحق ہو گئے ہیں اور جائے وقوع سے پولیس نے پسٹل کی جو 8 MTs وہاں سے کلیکٹ کیے, جبکہ اس کے علاوہ دونوں کو اس وقت جناح ہاسپٹل شفٹ کر دیا گیا. پولیس حکام یہ بتاتے ہیں جو عینی شاہدین سے انہیں ابتدائی طور پر معلومات ملی ہیں اس کے مطابق کچھ ملزمان جو موٹر سائیکل پر سوار تھے, 2 موٹر سائیکلوں پر 4 ملزمان تھے اور انہوں نے ان کو روکا یا فون کر کے بلایا, یہ ابھی کنفرم نہیں ہے, لیکن ان دونوں کے درمیان ملزمان اور مقتول کے درمیان کچھ بات چیت ہوئی. بہت شکریہ راہیل سلمان آپ کا. اسلام آباد میں قتل کی گئی سارا انعام اور مقتولہ نور مقدم کے والد نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کی. انصاف دیر سے ملنے پر تنقید کی.
آباد کے علاقے چک شہزاد میں سال قبل قتل کی گئی سارا انعام کی برسی کی مناسبت سے نیشنل پریس کلب میں ہونے والے سیمینار میں سماجی تنظیموں سمیت لواحقین اور نور مقدم کے والدین نے شرکت کی۔ سارا انعام کے والد انعام الرحیم نے کہا کہ پولیس نے بھرپور تعاون کیا، مگر قاتل کے وکیل کی عدالت سے بار بار غیر حاضری کی وجہ سے کچھ گھنٹوں کا کیس سال سے زیادہ لٹکا ہوا ہے۔ جو وکیل ہیں وہ دندناتے پھر رہے ہیں، ان کے ہاتھ میں جو مرضی وہ چاہیں کر لیں۔ میں حیران ہوں کہ پتہ نہیں یہ صرف ہمارے ملک کا اس طرح کا قانون ہے یا باقی دنیا میں بھی اس طرح کا قانون ہے۔ وہاں تو ہم نے سنا ہے کہ باہر ملکوں میں سپینہ، جج ایک سپینہ ایشو کرتا ہے اور ایک ٹائم دیتا ہے، اس ٹائم پہ ہر ایک نے آنا ہوتا ہے، اگر وہ نہیں آئے گا تو وہ کورٹ کی کنٹمپٹ سمجھا جاتا ہے۔ اور یہاں جج صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، انتظار کر رہے ہیں سرپرائزنگلی کہ ابھی آئیں گے، پھر پتہ چلتا ہے کہ آج نہیں آ رہے جی، نیکسٹ ڈیٹ دے دو۔ اسلام آباد میں عرصہ قبل قتل کی جانے والی نور مقدم کے والد شوکت مقدم نے کہا کہ نور مقدم کا کیس سپریم کورٹ میں ہے، عدالتوں سے التماس ہے کہ یہ کیس فوری سنے جائیں تاکہ عوام کا عدالتی نظام سے اعتبار نہ اٹھے۔ اس طرح کے کیس جو ہیں یہ ایک جو فیمسائڈ یا اس طرح کی جینڈر بیس وائلنس جو ہے اس کو روکنا پڑے گا، اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے جب تک ڈیٹرنس پنشمنٹ نہ ہو۔ اس طرح کے جو بہت لڑکے ہیں، میں کہنا چاہتا ہوں جو بہت انفلوئنشل فیملی کے بچے ہیں، وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ قانون سے بالاتر ہیں، تو یہ ایک میسج جانا پڑے گا، اور میسج صرف جو ہے قانون کی بالادستی سے ہوگا۔ سیمینار میں شریک سارا انعام کے والدین، لواحقین اور دیگر افراد نے سارا انعام کی یاد میں شمع بھی روشن کی۔ کیمرامین طلعت فاروق کے ہمراہ رضوان یوسفزئی، جیو نیوز، اسلام آباد۔